نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين معه اشد حبا لله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ۔ اسٹیج پر تشریف فرما قائدین کرام، خصوصاً قائد مقاومت، قائد وحدت علامہ راجہ ناصر عباس صاحب جعفری اور دیگر قائدین کرام، اسٹیج پر تشریف فرما صاحبزادہ صفدر گیلانی صاحب اور دیگر احباب، پنڈال میں خواتین و حضرات، آپ سب کو بحیثیت میزبان اس عظیم الشان عشق پیغمبر اعظم کانفرنس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز اپنے دوستوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان الفاظ سے کروں گا کہ بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ قرآن و سنت میں ہمیں عشق کا لفظ نظر نہیں آتا اور حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور قرآن مجید میں لفظ عشق موجود نہیں ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن و سنت میں ہمیں جگہ جگہ پر عشق کے مظاہر نظر آتے ہیں۔ بہت سارے علوم ہیں جو قرآن و سنت میں ہمیں نہیں ملتے، لیکن آج ہم ان علوم کو پڑھاتے ہیں۔ ہم علم صرف پڑھاتے ہیں اپنے مدارس میں، اور ضرب یضرب ضربا فہو ضارب نہ قرآن میں ہے نہ سنت میں ہے۔ اسی طرح ہم نحو پڑھاتے ہیں اور جس کلمے سے آغاز کرتے ہیں الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد وہی منحصرۃ علی ثلاثۃ اقسام، یہ قرآن و سنت میں کہیں پہ بھی ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن ان کلمات کے بغیر کوئی عالم دین نہیں بن سکتا، اور اپنے علم کے عروج کو پانے کے لیے اس ابتدا کا اسے سہارا لینا پڑتا ہے۔ اسی طرح جب ہم محبت کی بات کرتے ہیں تو محبت بھی ایک علم ہے، عشق بھی ایک علم ہے، اور اس کی باقاعدہ طور پر اہل دل نے تعریفیں کی ہیں۔ محبت کے حوالے سے محبت کا درس دینے والوں نے لکھا ہے المحبت ارادۃ ما تراہ او تظنہ خیرا۔ یہ تعریف بہت ہی جلیل القدر لغو کا عظیم علم رکھنے والے مفسر قرآن علامہ راغب اصفہانی علیہ رحمہ نے کی ہے۔ اسی طرح عشق کی تعریف کرتے ہوئے امام فیروز آبادی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں عجب المحبت بمحبوبہ و افراط الحب۔ یہ عشق کی تعریف امام فیروز آبادی نے کی ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ علم تصوف کے ساتھ، علم عرفان کے ساتھ یہ چیزیں وابستہ ہے، اور عرفاء نے باقاعدہ ایک نظم کے تحت انسانوں کی تربیت جب کی ہے تو ان کو پہلے محبت کی بھٹی سے نکالا ہے، محبت کی بھٹی سے نکال کر پھر اس کو عشق کی بھٹی میں ڈالا ہے۔ انسان کا ایمان اور انسان مومن تب بنتا ہے جب وہ محبت اور عشق کی بھٹی سے نکل کر اللہ کی ذات کے عرفان تک پہنچتا ہے، رسول کی محبت تک پہنچتا ہے۔ تو عشق پیغمبر اعظم کانفرنس جو ہے وہ ہمیں اسی طرف لے کے جاتی ہے کہ محبت ایک سطح پہ رک جاتی ہے، لیکن عشق اس انتہا کو پہنچتا ہے جس انتہا کے بعد انسان کو اللہ کا عرفان حاصل ہوتا ہے۔
پھر وہ نہیں دیکھتا کہ میری زندگی کیا ہے، میری موت کیا ہے، میری حیات کیا ہے، میرا مال کیا ہے، میرا متاع کیا ہے، میری یہ دنیا کیا ہے، میری آخرت کیا ہے، وہ سب کو اس طرح دیکھتا ہے کہ اللہ کی ذات کے جلوے اس کے سامنے ہوتے ہیں، اور پھر وہ اپنے رب کو کہتا ہے میری خاک کو مٹا دے، میری خاک کو اڑا دے، تیرے نام پہ مٹا ہوں، مجھے کیا غرض نشاں سے۔ اور یاد رکھیے کہ اسی وجہ سے علامہ اقبال نے کہا عشق اول، عشق آخر، عشق کل، عشق شاخو، عشق نخلو، عشق گل۔ یہ علامہ اقبال علیہ الرحمہ کا جو عشق ہے اس کو ذرا پڑھیے، اس کو ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے کہ وہ کیوں کہتے ہیں کہ ضبط خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ اس نے سب کچھ ہی عشق کہہ دیا ہے۔ ایک جس کو ہم حکیم الامت کہتے ہیں، جس کو ہم اپنی امت کا حکیم کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ یہ کیا ہے؟ یہ عشق ہے، یہ عشق کی جو نامیاں ہیں۔ جب ایک عاشق اپنے رب کو اس انداز سے دیکھتا ہے، پھر وہ جو عرب کہتے ہیں کہ العشق نار یحرق ما سوی المحبوب، کہ عشق وہ آگ ہے جو محبوب کے علاوہ سب کو راکھ کر کے رکھ دیتی ہے، تو پھر وہ اپنے سامنے صرف اور صرف اپنے رب کو دیکھتا ہے، مصطفیٰ کو دیکھتا ہے۔ مصطفیٰ کے جلوے اسے ہر طرف نظر آتے ہیں، خدا کے جلوے اسے ہر طرف نظر آتے ہیں۔ ہمارا پڑھایا ہوا علم، ہمارا پڑھایا ہوا دین ختم ہو جاتا ہے، لیکن عرفاء اور متصوفین کا اور اولیاء کا پڑھایا ہوا دین کبھی ختم نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا اسپین میں آج ختم ہو چکا ہے اسلام، کہ وہاں کوئی صوفی نہیں گیا، وہاں کوئی متصوف نہیں گیا، وہاں پہ تلوار کے ذریعے سے اسلام پھیلا تھا۔ بر صغیر پاک و ہند میں جس طرح آج اسلام مضبوط بنیادوں پر کھڑا ہے، تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ اس کی بنیادوں میں وہ عشق ہے جو داتا علی اجمیری نے ہمیں سکھایا ہے، اس کی بنیادوں میں وہ عشق ہے جو معین الدین چشتی اجمیری نے ہمیں سکھایا ہے، اس کی بنیادوں میں وہ عشق ہے جو پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہمیں سکھایا ہے۔ اس لیے ہمیں تمام اعمال کی بنیاد محبت اور عشق پر رکھنی ہوگی، تب جا کے ہم مکمل طور پر اہل دین کہلائیں گے۔ رسول اللہ کی محبت و عشق پر، اللہ کی محبت و عشق پر ہمیں سب کچھ قربان کرنا ہے، اور یہی ہمیں قرآن بھی درس دیتا ہے، یہی ہمیں حدیث بھی درس دیتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان عظیم لوگوں کے راستوں پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، جنہوں نے عشق و محبت کی شمیں ہر چار دانگ عالم میں فروزاں کی ہیں۔ بہت خاموش مجمع ہے، اپنی گفتگو کے آخر میں آئے میرے ساتھ نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔